بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ شاید تم کو علم نہیں کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ مقیم ہوں، میں نے غزالہ کی طرف دیکھ کر خاصے تیکھے بلکہ ترش لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم ہے سر، نہایت سعادت مندی سے کہا گیا۔ میں بہترین مساج کرتی ہوں، آپ کی مسز کو لطف آ جائے گا۔ میری فیس بھی بہت کم ہے، فیس پر لعنت بھیجو۔ میں ابھی آپریٹر سے پوچھتا ہوں کہ اس وقت اس نے میرے کمرے سے تمہاری کال کیوں ملائی۔ سر کال میں نے خود ملائی ہے، ہوٹل کا نمبر ملانے کے بعد اب کمرے کا نمبر ڈائل کرنا ہوتا ہے۔ آپریٹر کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب کمرے کا نمبر معلوم نہ ہو۔ آپ چاہیں تو مجھے کل وقت دے سکتے ہیں، میں پہنچ جاؤں گی۔ اس نے میری برہمی کو سرے سے نظر انداز کر دیا تھا۔ مجھے کسی مساج کی ضرورت نہیں ہے، دوبارہ مجھے فون نہ کرنا۔ میں نے غصے سے ریسیور کریڈل پر پٹک دیا۔ ریسیور رکھتے ہی دوبارہ فون کی گھنٹی بجی اور میں نے بنا کر ریسیور اٹھا لیا۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اس بار میں سیفل کو ایسی کھری کھری سناؤں گا کہ وہ تیسری بار مجھے فون کرنے کی ہمت نہیں کر سکے گی۔ اب کیا مصیبت ہے، کیا بات ہے، اس وقت تم بہت غصے میں ہو۔ اسد کی آواز سن کر میرا غصہ صابن کے جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ کسی سے لڑ رہے تھے؟ ابھی کوئی عورت کان کھا رہی تھی، وہ میرا اور صدف کا مساج کرنا چاہتی تھی۔ میں نے بے بسی کی ہنسی کے ساتھ اسے بتایا۔ میں سمجھا کہ اس نے دوبارہ فون کیا ہے۔ یہاں یہ ہوتا رہتا ہے، ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر تاؤ کھاؤ گے تو بینکاک میں رہنا دشوار ہو جائے گا۔ اس نے ہمدردانہ مشورہ دینے کے بعد اپنی بات جاری رکھی۔ وہ معاملہ صاف ہو گیا ہے، جیسا تم چاہو گے وہی ہوگا۔ آج کے پاکستانی اخبارات نے میری آنکھیں کھول دی ہیں، یہ رحم کھانے کے قابل نہیں ہے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ اس نے وقت کی پرواہ کیے بغیر مجھے فوری طور پر اپنے فیصلے سے آگاہ کرنا ضروری سمجھا تھا۔ آنے والے پر نگاہ رکھو، مجھے فوری طور پر اس کی آمد کی خبر لینی چاہیے۔ میں نے فون پر اسے شوبراج کا نام لینے سے گریز کرتے ہوئے ہدایت دی۔ تم بے فکر رہو، مجھے بتا دیا گیا ہے کہ اس بار وہ کراچی کے بجائے تہران سے آئے گا۔ ادھر سے روزانہ صرف ایک پرواز آتی ہے، اسے میں خود دیکھوں گا۔ اسد سے بات ہونے کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے سر سے ایک بڑا بوجھ ہٹ گیا ہو۔ اس کے ابتدائی تذبذب نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کسی قریبی معاون کے بغیر اس اجنبی شہر میں ایک بڑا مارکا کیسے سر کر سکوں گا۔ نیند اس وقت بھی میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ٹیلی ویژن میں مجھے کوئی دلچسپی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسے آف کر کے میں بستر پر غزالہ کے پہلو میں دراز ہو گیا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا، میں اپنے ذہن میں کوئی حکمت عملی بنانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن کامیابی نہیں ہو رہی تھی۔ یکایک میرے ذہن میں راجن کی وائٹ ہاک نامی بوٹ کا نام ابھرا۔ وہ بینکاک میں راجن کی تازہ ترین سرمایہ کاری تھی۔ شاید اسد کو بھی اس بوٹ پر جانے کا موقع نہیں مل سکا تھا، لیکن اس نے سنی سنائی باتوں کی بنا پر جو کچھ بتایا تھا وہ میرے لیے دلچسپ تھا۔ شہر کے گنے چنے لوگوں اور ان کے مہمانوں کے لیے وہ تیرتا ہوا عشرت قدہ بنا کر راجن نے ایک منفرد اعزاز حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسے وائٹ ہاک پر ناز ہونا چاہیے تھا۔ یہ کوئی امکان نظر آ رہا تھا کہ بینکاک کے ممتاز شہریوں میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے وہ اپنی بیشتر شامیں اسی پرشکوہ بوٹ پر گزارتا ہو۔ اس تک پہنچنے کے لیے وہ بہترین راستہ تھا۔ اسد کی معلومات کے مطابق راجن ان دنوں شہر میں نہیں تھا۔ میں اس کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر وائٹ ہاک کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کر سکتا تھا۔ راجن اور اس کے بعد شوبراج شہر آ جاتا تو میں تیزی کے ساتھ اپنے منصوبے پر عمل کر سکتا تھا۔ کمرے میں پھیلی ہوئی ناکافی سبز روشنی میں میرے ذہن میں نت نئے امکانات ابھر رہے تھے۔ خاکے بننے اور بگڑنے کا سلسلہ جاری تھا۔ اس دوران میں کسی وقت میری آنکھ لگ گئی۔ اگلی صبح ہم دونوں کمرے میں ناشتہ کر رہے تھے تو اچانک میرے موبائل فون میں جان پڑ گئی اور اس کی گھنٹی بجنے لگی۔ وہ میرے لیے خوشی کا موقع تھا۔ میں نے ناشتہ چھوڑ کر وہ کال وصول کر
لی۔ کیا حال ہیں؟ میں نے تمہیں نیند سے تو نہیں اٹھایا؟ موبائل فون پر جلال چہک رہا تھا۔ ہم ناشتہ کر رہے ہیں، تم نے اتنی سویرے کیسے فون کر لیا؟ اس وقت وہاں 7 بجے ہوں گے۔ میں نے کمرے میں لگے ہوئے خوبصورت وال کلاک پر نظر ڈال کر کہا، تمہارے فون پر ایمرجنسی میں رومنگ کھلوائی گئی ہے۔ میں ہوٹل کے فون پر تم سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم یہاں سے اتنی افراتفری کے عالم میں روانہ ہوئے کہ کئی باتیں ہونے سے رہ گئیں۔ رات کو میرے پاس اسد کا فون آیا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم وہاں پہنچتے ہی اس سے کھل کر بات کرو گے۔ وہ سخت تذبذب میں مبتلا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ میری بات کا اتنا اثر لے گا۔ وہی بات میں دوسرے پیرائے میں بھی کہہ سکتا تھا۔ یہ غلطی ہونا تھی اور ہو گئی۔ ہر آدمی جلال نہیں ہوتا۔ کل کے اخباروں نے اسے بہت متاثر کیا ہوا تھا۔ میں نے بہت تحمل سے کام لے کر اسے سمجھا دیا ہے۔ تمہیں اس سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ میں اس غلط فہمی پر تم سے معذرت خواہ ہوں۔ تمہارے وہاں جانے سے پہلے مجھے تم کو اور اسد کو بریف کر دینا چاہیے تھا۔ رات 12 بجے کے بعد اس کا فون آ گیا تھا۔ بات صاف ہو گئی ہے۔ یہ سناؤ گے وہاں کیا ہو رہا ہے؟ اسے کب تک ادھر ہانک رہے ہو؟ تمہیں اس کی وجہ سے وہاں نہیں بھیجا گیا۔ یہ بات ذہن میں رکھو کہ یہاں کے حالات تمہارے لیے بہت مخدوش ہو گئے تھے۔ آج انہوں نے ممتاز مقامی اخبارات میں پہلے صفحے پر تمہارے اور ویرا کے خلاف پھر انعامی اشتہار چھپوائے ہیں۔ یہاں تمہاری تلاش کی مہم میں بھی تیزی آ گئی ہے۔ اس وقت پورے زور و شور سے ہم دونوں کو تلاش کر کے انہیں باور کرایا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے رہا۔ اس مہم میں ہمارے مکان پر کارروائی بھی کی جا سکتی ہے۔ نہ یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ فکرہ پورا ہوتے ہی اس نے میری بات کاٹ دی۔ انہیں یہ علم ہو گیا کہ تم دونوں نے کچھ عرصہ اس گھر میں گزارا ہے تو وہ اپنے جدید ترین آلات کے ساتھ وہیں ڈیرے ڈال دیں گے اور تمہارے خلاف خاصا مواد حاصل کر لیں گے، جن میں تمہارے فنگر پرنٹس بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ ہم انہیں ایسا کوئی موقع نہیں دیں گے۔ یہ باتیں تم بہتر سمجھ سکتے ہو۔ میری طرف سے تمہیں کھلی اجازت ہے۔ تم بے فکر رہو۔ منظر سے تم دونوں کے ہٹ جانے کے بعد ان کے ذہنوں سے ہر شک و شبہ مٹا دیا جائے گا۔ جلال نے کاٹدار آواز میں کہا، وہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اب تم دونوں کراچی میں نہیں ہو۔ ایک بار یہ ثابت کر دیا جائے تو وہ مہینوں کے لیے خاموش ہو کر چین سے بیٹھ جائیں گے۔ یہ یاد رکھنا کہ میرے لیے خالی رہ کر وقت گزارنا بہت مشکل ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ اب تک وہ پاکستان سے نکل چکا ہوگا۔ وہ پڑوسی ملک میں زیادہ دیر تک نہیں رکے گا، جلد از جلد تمہاری طرف آئے گا۔ اس دوران میں تم راجن کے بارے میں اپنا ہوم ورک مکمل کر لو۔ وہ زیر ہو گیا تو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ رتن سیٹھ کیا کہانی سنا رہا ہے؟ جلال کی آواز سن کر میں ناشتے کو بھول چکا تھا اور اس سے جلد از جلد پچھلے 24 گھنٹوں کی رویداد جاننے کے لیے مضطرب ہو گیا تھا۔ وجے کی سرگرمیوں کی ہولناک داستانوں کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس نے بتایا وہ ہر کام میں وجے کے ساتھ شریک ہوتا تھا۔ شبراج اور وجے کے گٹھ جوڑ کے بارے میں وہ اندھیرے میں ہے۔ مقامیوں کو بھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ وہ صرف وجے کو جانتے تھے اور اسی کے ایما پر آخری مہم میں شریک ہوئے تھے۔ وجے کی موت سے معلومات کا ہر دروازہ بند ہو گیا۔ اس مہم میں 4 پاکستانی ماہی گیروں کی شمولیت کے بارے میں کوئی سوال کرنا بے سود تھا۔ اس بارے میں صرف قیاس کیا جا سکتا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ شبراج نے مجھے گھیرنے کا کام وجے کو سونپا تھا۔ اس کا کراچی آنا جانا رہا ہوگا، مگر وہ کراچی کے مضافات سے اتنا واقف نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک خونریز ڈرامہ سٹیج کرنے کے لیے کسی موضوع ویرانے کا انتخاب کر سکے۔ اس کام کے لیے اسے مقامیوں کی مدد درکار تھی۔ اس نے اپنے لیے کام کرنے والے 4 پاکستانیوں سے مشورہ کر کے مزار والی پہاڑی کا انتخاب کیا اور شبراج کو گرین سگنل دے دیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے تھا۔ تم نے بہت اچھا کیا کہ وقت ضائع کیے بغیر ساری تفصیلات اخبارات کو جاری کرا دیں، میں نے تعریفی لہجے میں کہا۔ کراچی چھوڑنے سے پہلے میں یہی سوچ رہا تھا کہ اس معاملے میں تاخیر ہمارے مقاصد کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی۔ یہ سامنے کی بات تھی۔ شبراج کو جلد از جلد پتہ چلنا چاہیے تھا کہ اس کے آدمیوں کا کیا حشر ہوا ہے۔ اس کے لیے
اخبارات بہترین ذریعہ تھے۔ وہ میری زبان سے وجے کا نام سن کر ہراساں ہو گیا تھا۔ میں نے ہنس کر کہا، مجھے معلوم ہے، اول خان نے بتایا تھا کہ تم نے فون پر اسے بہت سلگایا تھا۔ وہ یہ ماننے کے لیے آمادہ نہیں تھا کہ اس کے آدمی برے حشر سے دو چار ہوئے ہیں۔ میری آواز سن کر اسے شدید مایوسی ہوئی تھی۔ وہ تم سے خوفزدہ ہو چکا ہے، اسے بری خبر کا انتظار تھا۔ اسے وہی خبر ملی جو اس کے اپنے آدمیوں کے بارے میں تھی۔ سبراج جانتا ہے کہ وہ سارا چکر تمہیں گھیرنے کے لیے چلایا گیا تھا۔ تم اس واقعے میں شریک تھے، لیکن اخبارات میں کہیں بھی تمہارا نام نہیں ہے۔ امریکی اپنے شبہات کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ سبراج پر یہ بات کھل گئی ہے کہ کوئی ایجنسی تمہارا ساتھ دے رہی ہے۔ وہ اب تمہارے سائے سے بھی دور رہنے کی کوشش کرے گا۔ کہیں تم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ اسے بینکاک میں میری موجودگی کا علم ہونا چاہیے؟ یہ میرا بہترین مشورہ ہے۔ اسے تمہاری موجودگی کا علم ہو گیا تو وہ وہاں سے کہیں اور نکل جائے گا۔ تم کو خاموشی سے اپنا کام کرنا چاہیے۔ میں نے جلال کے مشورے پر کوئی اعتراض نہیں کیا، مگر میری رائے اس سے مختلف تھی۔ پاکستان میں سوبراج تنہا رہ گیا تھا، جبکہ میرے ہاتھ بہت مضبوط تھے۔ اپنے ساتھ پیش آنے والے پے در پہ واقعات سے اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ میں اکیلا نہیں تھا۔ بہت سے لوگ میرے دست و بازو بنے ہوئے تھے جو دشمن سے لڑائی میں میری بھرپور مدد کر رہے تھے۔ جلال کے کہنے کے مطابق وجے والے واقعے کی رپورٹنگ نے سوبراج کو یہ بھی باور کرا دیا ہوگا کہ پاکستان کی کوئی ایجنسی میرا بھرپور ساتھ دے رہی ہے۔ یہ اطلاعات سوبراج کے حق میں نہیں تھیں۔ اس نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ مجھ سے لڑنے کے لیے پاکستان اس کے لیے سازگار میدان نہیں تھا۔ بینکاک سوبراج کے لیے اس کا اپنا شہر تھا، جہاں اسے راجن جیسے مضبوط گروہ بند کی پوری حمایت اور سرپرستی حاصل تھی۔ اسے یہ جان کر خوشی ہوتی کہ میں پاکستان چھوڑ کر بینکاک میں اس کے مضبوط چنگل میں آ پھنسا تھا۔ وہ اپنے بلکہ راجن کے پورے وسائل کے ساتھ میری تلاش شروع کر دیتا۔ اس کے بینکاک سے فرار کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے۔ بعد کا مسئلہ تھا جس کے بارے میں ضرورت کے تحت کوئی بھی فیصلہ کیا جا سکتا۔ میں اس نقطے پر قبل از وقت بحث کر کے جلال کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ سب زندگی کے بکھیڑے ہیں، ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے۔ یہ بتاؤ کہ وجے اینڈ پارٹی کے انجام پر بھارتیوں کا کیا رد عمل ہے؟ وہ بہت محتاط ہیں۔ میرا خیال ہے کہ سوبراج اور وجے کے گٹھ جوڑ کی کہانی نے انہیں پریشان کر دیا ہے۔ اخباروں میں 3 مجرموں کی قومیت کے بارے میں کھل کر لکھا گیا ہے، اس لیے اسلام آباد سے ان کا ایک سفارتی افسر کراچی آ گیا ہے۔ وہ قیدی سے ملاقات کے ساتھ دونوں لاشوں کو دیکھنے کا خواہاں ہے۔ تم ان تینوں کی قومیت کے بارے میں اتنے پر یقین کیوں ہو؟ ہمارے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ اس پہاڑی کے دامن میں بھارتی بدماش گات لگائے بیٹھے ہوں گے۔ اگر رتن بھی مارا جاتا تو ان تینوں کی شناخت بہت دشوار ہوتی۔ اس کی زندہ گرفتاری کی وجہ سے وہ کام بہت آسان ہو گیا۔ اور امریکی کیا کہتے ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ تمہاری تلاش جاری ہے، اس لیے ان سے رابطے چل رہے ہیں۔ انہیں کراچی میں امن و امان کے حالات پر تشویش ہے۔ اس واقعے سے ٹام اور 3 کمانڈوز کی موت کا زخم تازہ ہو گیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ کراچی رفتہ رفتہ بین الاقوامی بدماشوں کا گڑھ بنتا جا رہا ہے۔ کاش انہیں یہ بتایا جا سکے کہ سب سے بڑے بدماش وہ خود ہیں۔ تم ان کو یہ بات بتاتے رہے ہو۔ سرکاری سطح پر ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ میرا موبائل فون کھل گیا۔ اب تم لوگوں سے بات ہوتی رہے گی۔ ویرا اور سلطان شاہ کی کیا خیر خبر ہے؟ ان کی پرواز تم سے لمبی تھی۔ دوپہر میں لندن پہنچنے کے بعد اب وہ ٹرانزٹ ہوٹل میں رات گزار رہے ہوں گے۔ وہاں کے وقت کے مطابق صبح وہ نیو یارک کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ جلال سے وقت کی کمی کی وجہ سے جو باتیں کراچی میں نہیں ہو سکی تھیں وہ فون پر ہو گئیں۔ اس نے غزالہ کی خیر خیریت معلوم کرنے کے بعد فون بند کر دیا۔ ناشتے کے بعد ہم دونوں تیار ہو کر ہوٹل سے نکل گئے۔ ہر طرف زندگی کے معمولات بھرپور توانائیوں کے ساتھ رواں تھے۔ پورے ہجوم راستوں پر ٹہلتے ہوئے ہم قریبی بازار کی طرف نکل گئے، جہاں مقامی دستکاری کی بہت سی اشیاء غزالہ کی توجہ کا مرکز بنی، لیکن وہ خریداری سے گریز کرتی رہی۔ ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ ہمیں کتنے دنوں تک وہاں رہنا تھا۔ اتنی مدت تک ان چیزوں
چیزوں کو سنبھالنا ممکن نہیں تھا۔ غزالہ نے وہ خریداریاں آخری ایام کے لیے التوا میں ڈال دیں۔ بازار گھوم کر ہم واپس اپنے ہوٹل پہنچے تو اسد لابی میں بیٹھا ہماری واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے صدف کے نام سے غزالہ کو اس سے متعارف کرایا۔ اس نے روایتی ادب و احترام سے غزالہ کو سلام کیا۔ پھر ہم لابی کے اندرونی حصے میں ایسی جگہ جا بیٹھے جہاں زیادہ روشنی کا گزر نہیں تھا۔ ہم دونوں بازار سے تھک کر آئے تھے۔ میں نے بیٹھتے ہی چائے کا آرڈر دیا اور اسد کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا جن میں غزالہ کے لیے مقامی مصروفیات اور دلچسپیوں کا ذکر بھی شامل تھا۔ چائے آئی اور ختم کر لی گئی، لیکن اسد نے کوئی کام کی بات نہیں چھیڑی تو مجھے الجھن ہونے لگی۔ کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیوں آیا تھا اور کیا چاہتا تھا۔ اس نے 2 مرتبہ اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالی لیکن اپنی جگہ جمع رہا۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ طے شدہ وقت پر کہیں جانا چاہتا تھا، لیکن کسی وجہ سے میرے پاس سے نہیں اٹھ رہا تھا۔ اگر تم کو کہیں جانا ہے تو چلے جاؤ۔ اس نے تیسری بار اپنی ریسٹ واچ کی طرف دیکھا تو میں خاموش نہ رہ سکا۔ جانا ہے، لیکن اس سے پہلے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنا ہے، اسد نے جھجکتے ہوئے کہا۔ اس نے خاموش ہو کر ایک لہجے کے لیے غزالہ کی طرف دیکھا، پھر اس سے نظریں چرا کر بات جاری رکھی۔ میں تم سے تخلیہ میں بات کروں گا۔ وہ مہذب اور شائستہ آدمی تھا۔ اس نے غزالہ کے منہ پر وہ بات کہہ کر اچھے کرینے کا ثبوت نہیں دیا تھا۔ میں نے رسانیت سے کہا، میاں بیوی میں مفاہمت ہو تو وہ ایک دوسرے کے بہترین معاون اور مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ صدف میری رازدار بھی ہے اور دستے راست بھی۔ تم بے فکر ہو کر اس کے سامنے ہر بات کر سکتے ہو۔ اسد کے ہونٹوں پر خفت امیز مسکراہٹ تیر گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ اس سے غلطی ہو گئی تھی۔ اسی وقت غزالہ نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ وہ واپسی کا ارادہ کر رہی تھی۔ ارے بابی، اسد بوکھلا کر احتراماً کھڑا ہو گیا، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ علی کی خواہش ہے تو تم بیٹھی رہو۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں تمہارے سامنے لڑائی جھگڑے اور بدماشی کی باتیں کروں۔ میں انہیں مردانہ کھیل سمجھتا ہوں۔ میری آنکھ کا اشارہ پا کر غزالہ نے اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا اور کندھا پیشانی سے بولی، میں برا مان کر نہیں جا رہی۔ مجھے ابھی یاد آیا ہے کہ مجھے اپنے کمرے سے کسی کو فون کرنا ہے۔ تم سے مل کر مجھے خوشی ہوئی ہے، پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ وہ اسد کی طرف دیکھ کر الوداعی انداز میں مسکرائی اور پھر لابی سے چل دی۔ یار، مجھے ندامت ہو رہی ہے۔ غزالہ کے چلے جانے کے بعد اسد متاسفانہ لہجے میں بولا، بھابی کو میری بات ضرور بری لگی ہوگی، میں مجبور تھا۔ میں نے کسی کو ملاقات کا وقت دیا ہوا ہے، اسے میرا گھر بند ملا تو اسے تلاش کرنا دشوار ہو جائے گا۔ اب تم وقت ضائع کر رہے ہو، اپنی بات شروع کیوں نہیں کرتے؟ تم صبراج سے پہلے راجن پر ہاتھ صاف کرنا چاہتے ہو۔ دھیمی آواز میں وہ فقرہ ادا کرتے ہوئے اس نے اپنی نگاہیں میرے چہرے پر مرکوز کر دی۔ ہاتھ صاف ہو یا نہ ہو، میں اس تک پہنچنے کی کوئی سبیل ضرور نکالنا چاہتا ہوں۔ میرے نزدیک بات ایک ہی ہے۔ دراصل یہاں میرا کام کسی آپریشن کے بجائے صرف مانیٹرنگ کا رہا ہے۔ اس نے پرخیال انداز میں تمہید باندھتے ہوئے کہا، میں نے کبھی کسی کے بارے میں تقریبی انداز میں نہیں سوچا، لیکن تمہارے یہاں آتے ہی حالات نے ایک نئی کروٹ لی ہے۔ تمہاری زبان سے راجن کے بارے میں سخت کلمات سن کر مجھے ذہنی جھٹکا لگا تھا۔ مجھے تمہارے آنے کی خبر مل گئی تھی، مگر یہ معلوم نہیں تھا کہ تمہارے کام کا اسکوپ کیا ہے۔ یہ بات مجھے پہلے سے معلوم ہونی چاہیے تھی۔ بہرحال میں تمہارا ممنون ہوں کہ تم نے اس گڑبڑ کا برا نہیں مانا اور میری مجبوری کو سمجھ لیا۔ رات کو میں نے یہاں سے واپس جاتے ہوئے کراچی کے اخبار اپنے بک اسٹال سے لے لیے تھے۔ ان میں سوبراج اور وجے کے بارے میں چھپنے والی خبریں پڑھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ اب پانی سار سے گزرتا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ہاکس بے کے سنی ہاٹ کے قرب و جوار میں امریکیوں سے ڈینی کا تصادم ہوا تھا، جس میں 2 امریکی کمانڈو ڈینی کی زہریلی سوئیوں کا شکار ہوئے تھے۔ تیسرا گولی سے مارا گیا تھا اور ٹام نامی افسر کی گردن توڑ دی گئی تھی۔ آثار یہ بتا رہے کہ سنی ہاٹ کے واقعے کا انتقام لینے کے لیے وجے کی پارٹی کو کراچی بلایا گیا تھا۔ ان کے کچھ کرنے سے پہلے انہیں کچل دیا گیا۔ اب سوبراج کے بارے میں بھی اسی بے رحمی کی ضرورت ہے۔ اس کے بارے میں تم نے کسی مبالغے سے کام نہیں لیا۔
دیا۔ میں خاموشی سے اس کی وہ تقریر سنتا رہا، نتائج اس کے اپنے اخذ کردہ تھے۔ میں نے ان کی توثیق کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ خاموش ہوا تو میں نے زبان کھولی، تمہیں یہ سب بتانے کی ضرورت نہیں تھی، میرے لیے اتنا کافی ہے کہ تمہارے بڑوں نے میرے بات کی توثیق کی ہے، اب تم میرے ساتھ مل کر سکون سے کام کر سکو گے۔ دیار غیر میں کسی خطرناک مشن پر ایک ساتھ کام کرنے والوں کے درمیان ذہنی ہم آہنگی ضروری ہوتی ہے، اس لیے یہ صفائی پیش کرنی ضروری ہے۔ مجھے خوب اندازہ ہے کہ کل رات میرے انکار سے تمہارے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہوگی۔ اس کے آخری فکرے نے میرا دل ٹھنڈا کر دیا، مجھے اس سے کوئی پرخاش نہیں تھی۔ اس نے اپنی حدود میں رہنے کی کوشش کی تھی، جس پر برا نہیں ماننا چاہیے تھا۔ مجھے ہر حال میں اس کے ساتھ مل کر کام کرنا تھا۔ وہ اتنی لمبی تقریر نہ کرتا تب بھی میں اس سے مدد لینے پر مجبور تھا۔ یہ خوشی کی بات تھی کہ اس نے اپنی حدود و قیود کے ساتھ میرے جذبات کا بھی احترام کیا تھا اور کھلے دل سے اپنی غلطی تسلیم کر کے میرا دل صاف کر دیا تھا۔ یہ باتیں تم صدف کے سامنے بھی کر سکتے تھے، میں نے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے خوش دلی سے کہا۔ تم نے ابھی تک مار داڑ یا بدماشی کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں، وہ بولا۔ کام کی نوعیت بدل جانے کے بعد میں نے بہت غور سے سارے نکات کا جائزہ لیا ہے اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ڈان برنارڈ سے تمہاری ملاقات بہت سود مند رہے گی۔ یہ کون ہے؟ اس کی زبان سے وہ نیا نام سن کر میں نے حیرت سے پوچھا۔ 2 سال پہلے تک وہ بینکاک کی زیر زمین دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لے کر کہا۔ میری یہاں پوسٹنگ ہوئی تو یہاں اس کے نام کا ڈنکا بج رہا تھا، بڑے بڑے سورما اس کے نام سے تھراتے تھے۔ راجن یہاں قدم جما رہا تھا، لیکن اسے ڈان اور اس کے ساتھیوں کی طرف سے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ آئے دن راجن کے آدمی ہلاک اور زخمی ہو رہے تھے۔ شاید یہاں سے اس کے قدم اکھڑ جاتے، لیکن ایک 22 سالہ عورت نے یکا یک سب کچھ بدل دیا۔ ڈان گوشہ نشین ہو گیا اور چھوٹا راجن ہر طرف چھاتا چلا گیا۔ وہ 22 سالہ عورت کون تھی؟ اس کا ہمارے کام سے کیا تعلق ہے؟ ڈان برنارڈ پختہ عمر کا آدمی ہے، اس نے ایک 22 سالہ لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو کر اس سے شادی کر لی۔ ایک دن اس لڑکی نے کسی بات پر مشتعل ہو کر بڑے بازار میں جوتی سے ڈان کی پٹائی کر دی۔ وہ اپنے بچاؤ کی کوششوں میں لڑکی سے پٹتا رہا، پلٹ کر اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ تھک کر لڑکی نے وہیں بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ ڈان اسے چھوڑ کر سر جھکائے واپس لوٹ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس ذلت امیز واقعے نے ڈان کے دل پر گہرا اثر ڈالا۔ کئی دنوں تک وہ منہ چھپائے اپنے گھر میں چھپا رہا۔ اس کے بعد وہ سیلرز بار میں نمودار ہوا تو بالکل بدل چکا تھا۔ اپنی روزی کمانے کے لیے وہ خاموشی سے اپنا بار چلاتا ہے، بدماشی طائب ہو چکا ہے۔ بینکاک والوں کے لیے وہ عبرت کا ایک مرقع ہے۔ کم سن بیوی کی جوتیوں نے اسے یکا یک شرافت کی راہ پر ڈال دیا۔ یہی کہا جاتا ہے کہ اس نے سنجیدگی سے میرے مزاحیہ تبصرے کی تائید کی۔ وہ واقعہ کمزور عورت کی طاقت کا مظہر سمجھا جاتا ہے۔ ڈان میرے لیے کس طرح سود مند ثابت ہو سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس کی پسپائی کے بعد یہاں چھوٹا راجن کی راہ روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس نے بہت تیزی سے ڈان کی خالی کی ہوئی جگہ پر قبضہ کر لیا۔ ڈان آج بھی کڑتا رہتا ہے اور بینکاک کے بدماشوں کو گالیاں دیتا ہے کہ وہ اپنی سلطنت نہیں بچا سکے۔ اس کے ہٹتے ہی چھوٹا راجن کے باج گزار بن گئے، اب اس کی غلامی کر رہے ہیں۔ وہ 2 سال سے عملی زندگی سے کنارہ کش ہے تو تمہارے لیے کیا کر سکے گا؟ اس کے دل میں راجن کے خلاف نفرت کی چنگاریاں سلگ رہی ہیں۔ اسے ذرا سے تیل کی ضرورت ہے، وہ تمہارے ساتھ میدان میں آئے یا نہ آئے تمہارے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ڈان اس کے نام کا حصہ ہے یا وہ واقعی مافیا کا ڈان تھا؟ اس کی بدماشی کے اعتراف میں زیر زمین دنیا کے لوگوں نے خود ہی اسے اپنا ڈان تسلیم کر لیا تھا۔ ان کے آپس کے جھگڑوں میں برنارڈ کا فیصلہ آخری ہوتا تھا، جسے تسلیم کرنا ہر فریق کے لیے ضروری ہوتا تھا۔ یہاں اس کا بہت رعب اور دبدبہ تھا اور اب وہ سیلرز بار کی آمدنی پر گزارا کر رہا تھا۔ میں نے تائید چاہی۔
اسد اسباد میں سر ہلا کر رہ گیا، وہ ڈان سے خاصا متاثر نظر آ رہا تھا۔ تم اس سے مل چکے ہو؟ میں نے اس کی تجویز کے عملی امکانات پر غور کرتے ہوئے سوال کیا۔ باقاعدہ ملاقات نہیں ہوئی، لیکن سیلرز بار میں کئی بار اسے دیکھا ہے۔ اب بھی اس کی صورت دیکھ کر لوگوں کا دم نکلتا ہے۔ وہ کسی بات میں دخل دیتا ہے، نہ کسی کو کچھ کہتا ہے۔ اس کے باوجود اس کے بار میں لوگ نشے میں دھت ہو کر آپس میں نہیں لڑتے، نشے کی حالت میں بھی ڈان کی موجودگی کا احترام کرتے ہیں۔ عجیب و غریب کہانی ہے اس کی۔ میں نے اپنے سینے سے گہرا سانس خارج کر کے کہا، کام ہو یا نہ ہو اس سے ملنا ضروری ہو گیا ہے۔ اس کی کایا پلٹ کی ذمہ دار لڑکی کہاں ہے؟ اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں معلوم۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بڑے بازار میں ڈان کی بے عزتی کرنے کے بعد اس نے خودکشی کر لی۔ بعض کا خیال ہے کہ وہ خاموشی سے شمال میں اپنے گاؤں چلی گئی۔ صحیح بات کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ بینکاک سے نکل کر کہیں اور دھندے سے لگ گئی ہو۔ اس پر بھی قیاس آرائیاں ہوتی تھیں۔ ڈان نے اسے طلاق نہیں دی تھی، وہ ایسا کرتی تو ڈان اسے چیر کر رکھ دیتا۔ وہ کم بولتا ہے لیکن ہر بات کی خبر رکھتا ہے۔ ڈان برنارڈ۔ میں نے کہا، کیا تمہیں یہ نام عجیب نہیں لگتا؟ یہاں دوگلی نسل کے لوگوں میں ایسے نام عام ہیں۔ اس نے بتایا۔ تو کیا ڈان تھائی نہیں ہے؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ وہ دوگلا ہے، ماں کمبوڈین تھی، باپ امریکن سپاہی تھا۔ وہ ڈان کی ذات کا ایک نیا پہلو تھا جو غیر متوقع طور پر سامنے آیا تھا۔ میں نے کہا، امریکہ اور کمبوڈیا میں دور دور تک کوئی تال میل نہیں ملتا، یہ شادی کیسے ہو گئی؟ یہ اس علاقے کا بہت بڑا المیہ ہے۔ امریکہ نے ویتنام کی جنگ میں اندھا دھند فوج جھونکی تھی۔ اس کی طرف سے لڑنے والوں میں کنوارے لڑکوں کی کثرت تھی۔ ویت کانگ گوریلوں نے ان پر زمین تنگ کی ہوئی تھی۔ ان کو محاذ پر ہر طرف موت کے سائے لہراتے ہوئے نظر آتے تھے۔ ویتنام میں لڑنے والے امریکی سپاہی مختصر چھٹیوں پر لاؤس، کمبوڈیا اور تھائی لینڈ آتے تھے تو اپنی چھٹیوں کو زندگی کے آخری جشن کے طور پر مناتے تھے۔ بہت سے سپاہی جذبات کی رو میں بہ کر کھڑے کھڑے ایک رات کی ساتھیوں سے شادی کر لیتے تھے تاکہ ویت کانگ گوریلوں کے ہاتھوں ان کی موت کے بعد اولاد ان کے نام کو زندہ رکھ سکے۔ وہ جنگ اور موت کی وحشت میں ڈوبے ہوئے رشتے ہوتے تھے جو اکثر ایک ملاقات سے زیادہ قائم نہیں رہتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ برنارڈ کے والدین کی شادی بھی ایسے ہی کسی واقعے کا شاخسانہ ہو۔ بڑی گہری نظر ہے تمہاری ان باریکیوں پر، میں نے تعریفی لہجے میں کہا۔ یہاں آتے ہی میں نے یہ سب جاننے کی کوشش کی تھی۔ کمبوڈیا اور لاؤس کی سرحدیں ویتنام سے ملی ہوئی تھیں۔ جنگ کے بھٹکے ہوئے بادل اکثر ان کے سرحدی علاقوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتے تھے۔ ان کے مقابلے میں تھائی لینڈ محفوظ ملک تھا۔ محاذ کے بھیانک ماحول سے نکلنے والے زیادہ تر سپاہی اس طرف آتے تھے۔ انہیں صرف اور صرف زندگی کی رہنائیوں سے پیار تھا۔ وہ اندھا دھند ڈالر لٹاتے تھے۔ یہ اسی دور میں پروان چڑھنے والی خرابیاں ہیں جو آج بھی تھائی معاشرے پر چھائی ہوئی ہیں۔ جنگ سب سے پہلے اخلاق کو تباہ کرتی ہے اور یہ تباہی برسوں پیچھا نہیں چھوڑتی۔ میں نے اس کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، یہ معاشرتی ماہروں کے سوچنے کی بات ہے۔ میری خواہش صرف اتنی تھی کہ ڈان برنارڈ سے ملاقات سے پہلے مجھے اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل ہو جائیں۔ یہ بتاؤ کہ سیلرز بار کہاں ہے اور ڈان وہاں کن اوقات میں بیٹھتا ہے؟ تم پروگرام طے کر لو، میں خود تمہیں وہاں تک پہنچا دوں گا۔ اس نے پیشکش کی۔ برنارڈ شام 6 بجے سے رات کے 12 بجے تک خود کاؤنٹر پر موجود ہوتا ہے۔ بار بند ہونے کے بعد وہ حساب کتاب کر کے سونے کے لیے اوپر چلا جاتا ہے۔ تو کیا وہ وہیں رہتا ہے؟ اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے بعد اس نے سب کچھ بدل ڈالا ہے، اسد نے بتایا۔ گھر چھوڑ کر اپنے بار کی اوپری منزل پر رہنا شروع کر دیا ہے۔ کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ اس سے بار کے بجائے فرصت کے اوقات میں گھر پر مل لیا جائے؟ یہ ناممکن ہے، اسد نے اپنے سر کو مایوسی سے جنبش دیتے ہوئے کہا۔ وہ گھر پر کسی سے نہیں ملتا۔ ایک بار اس نے انکار کر دیا تو بار میں بھی اس سے بات نہیں ہو سکے گی۔ ضدی اور انا پرست آدمی معلوم ہوتا ہے، میں نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا۔
ایک کام کرنا ہے تو اس میں وقت ضائع کرنا بے سود ہے، ہمیں آج شام کو اس سے مل لینا چاہیے۔ اوکے، میں 5 بجے یہاں پہنچ جاؤں گا۔ اس نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اسے رخصت کر کے میں اپنے کمرے کی طرف ہو لیا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ راجن اور سوبراج کے معاملے میں برنارڈ بہت کارآمد ثابت ہو سکتا تھا۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔